کہ ہم نے ابھی کام خود پہ سوار کر رکھا ہے، ملنے اتنے ہی جتنے مقدر میں ہیں. یہ ہم بھی پاگل ہو گئے ہیں، ملنے اتنے ہی جتنے مقدر میں ہیں. اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کمال لکھ دی. اب ذرا تھوڑی ہے پنجابی ہماری زبان، آپ نے کمال لکھا. آپ نے فرمایا اندھیر غبار باورچی خانہ سیمنا وچ پکدا. ایک ہمارا باورچی خانہ ہے، ایک قدرت کا باورچی خانہ ہے. آم پک رہے ہیں، آلو بخارے پک رہے ہیں، ٹیڈے پک رہے ہیں، کدو پک رہے ہیں، بھنڈیاں پک رہی ہیں. یہ قدرت کا بھی باورچی خانہ ہے. آپ فرماتے اندھیر غبار باورچی خانہ سیمنا وچ پکدا. اللہ کا کبھی ختم نہیں ہوا. تو پھر ہمارا کیا حال ہے؟ آپ فرماتے اندھیر غبار باورچی خانہ سیمنا وچ پکدا. بعد مقدروں ککھ نہیں لبدا دیگی روے ترکدا ہے. وہ باورچی جس نے 30 دیگیں پکائی ہوتی ہیں، اگر مقدر میں رہو اس کو ایک نوالا نہیں ملتا. اللہ دیگیں 30 اسی نے پکائی ہوئی ہے. ملنا حضرت وہی ہے کہ مقدر کا ہے. ہم نے یہ نہیں سوار کر دی کیا بنے گا، کس طرح بنے گا، کون کرے گا، کس طرح کرے گا، کس طرح ہوگا. بھائی نہ تیرے کرنے سے ہونا ہے، نہ تیرے کرنے سے کبھی ہوا ہے، اسی کے کرنے سے ہونا ہے اور اسی نے کرنا ہے حضرت. اور حضرت ہم تو ایسے شہدائی ہو گئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کتابیں پڑھیں، ان کو پڑھ کے دیکھیں تاکہ آپ کا ایمان بڑھے کہ ہمارے بزرگ کیا تھے. ہم تو شہدائی ہو گئے ہیں. دیکھیں کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس خود چل کے ہارون الرشید آیا. صوفی آدمی تھے، لیکن حضرت جی صوفی وہ ضرورتیں تو اس کے ساتھ ہی لگی ہیں. گرمی اور سردی کے کپڑے تو صوفی کو بھی درکار ہے. ایک وقت کا کھانا تو صوفی کو بھی چاہیے. ظاہر ضرورتیں لگی ہیں. وہ لکھا ہے کہ ہارون الرشید خود چل کے آیا حضرت کے پاس اور آ کر کہتا ہے حضور اگر آپ کہیں تو میں آپ کا خرچہ لگا دوں روز کا. آپ نے فرمایا نہیں یار ہمیں تیرا خرچہ نہیں چاہیے. اس نے کہا حضور وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا یار تیرے خرچے میں عیب ہے. اس نے کہا حضور عیب کس طرح ہو گئے، کیا عیب ہے میرے خرچے میں؟ آپ نے فرمایا یار پہلا تیرے خرچے میں تو عیب یہ ہے کہ آج تم مجھ سے خوش ہے تو خرچہ لگانے آ گئے، کل ناراض ہوگا تو بند کر دے گا. وہ ناراض بھی ہو تو بند نہیں کرتا ہے. ہاں کیا اس نے بند کسی کا؟ ایک گناہ جو ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لگ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہے. وہ نہیں بند کرتا، وہ نہیں بند. ہم اخیر کر دیتے ہیں حضرت، وہ پھر بھی بند نہیں کرتا. پھر کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں؟ تب بھی گرفت ہوتی ہے جب ہم بھی پھر اخیر کی بھی اخیر کر دیتے ہیں. کیونکہ وہ لکھا ہے ماشاءاللہ قبلہ بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں وہ شخص پکڑا گیا جس نے چوری کی تھی. تو آپ کو پتہ ہے شریعت میں چوری کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ لو. تو جب ہاتھ کاٹنے لگا تو رو پڑا، کہتا ہے حضور مجھے چھوڑ دے. آپ نے فرمایا کیوں چھوڑ دوں، تو نے چوری کی ہے؟ وہ کہتا ہے حضور کی ہے. تو آپ نے فرمایا چھوڑوں کس وجہ سے؟ تو اس کرتا ہے حضور اس لیے چھوڑ دیں کہ میں نے آج پہلی بار چوری کی اور پکڑا گیا، اس لیے مجھے چھوڑ دیں. تو لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا مجھے شرم نہیں آتی، ایک تو چوری کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بولتا ہے، پہلی بار تو وہ پکڑتا ہی نہیں ہے، پہلی بار تو وہ پکڑتے. کہا ہارون آج تو خوش ہے تو خرچہ لگانے آ گئے، کل کو بات تیرے مزاج کے خلاف ہو گئی تو بند کر دے گا. لیکن وہ ایسا کریم ہے اگر وہ معاملہ خراب بھی ہو جائے تو بند نہیں کرتا، وہ بند نہیں کرتا. اور کتنا کریم ہے قبلہ. میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں. اسی طرح یہ تو چلو بھی اتنا خاص ٹائم نہیں ہوا، یہ مجھے یاد ہے تب ربیع الاول شریف دسمبر کے بالکل لاسٹ میں آیا تھا. ہمارے گزار ہے ادھر زیادہ سردی ہوتی ہے سیاست، اچھی خاصی ٹھنڈ دھوپ پڑی ہوئی. اور تقریباً مجھے یاد ہے میں 2-2:30 بجے نا وہ بیان کر کے فارغ ہوا. تو یہ تو ظاہر ہے مین سڑک ہے نا باہر، وہ پہلے مسجد سے نکل کے گلی تھی، پھر گلی سے آگے مین سڑک پہ جانا. میری گاڑی جو ہے نا وہ مین سڑک پہ کھڑی تھی. پہلے ہم مسجد کے سائڈ میں کھڑے ہو گئے تو وہ ایک بندہ نا وہ میرے پاس بھی وہ لنگر کا نا شاپر لے کے آ گیا. تو مجھے بھی اس نے پیش کیا کیونکہ 2:30 بجے کھانے کا ٹائم ہی نہیں ہے. وہ ٹائم تو رونے کا ہے، وہ ٹائم تو نوافل کا ہے، وہ ٹائم تو اللہ کے حضور کھڑا ہونے کا ہے. رات پوے تے بے درداں نیند پیاری آوے ہیں. ہمیں تو یہی ہے نا رات پوے تھے بے درداں. یہ رسالہ ایک مشاعری ہے امام ابو القاسم مشاعری رحمۃ اللہ علیہ. آپ اس میں لکھے کوئی شخص تھا تو اس نے لونڈی خرید کے گھر لے آئے. جب رات ہوئی نا تو اپنی لونڈی کو کہتا ہے بستر بچھا میں نے سونا ہے. تو لونڈی حیران ہو کے اپنے مالک کو پوچھتی ہے اے میرے مالک کیا تیرا بھی کوئی مالک ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ میرا مالک ہے. اس نے کہا پھر یہ بتا کیا تیرا مالک سوتا ہے؟ اس نے کہا سونا تو بڑی دور کی بات، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرے مالک کی تو یہ شان ہے اسے کبھی اونگ بھی نہیں آئی.
تو آگے سے کہتی پھر تو کیسا غلام ہے، تیرا مالک تو جاگ رہا ہے تو سونے لگے. بات تو رمز سمجھ آنے کی ہے نا. رات پوے تے بے درداں نیند پیاری آئے، درد منداں یاد سجن دی کوئی چھتیاں آن جگاوے. ہماری تو راتیں بھی اسی طرح کی ہیں نا. ہمیں تو بس یہی فکر ہے کھانا کی پکایا ہے، کل کی پکانا ہے. اور چلے کہڑے پاس سے اپنی فکر کر. وہ حقیقت ہے حضرت جی، یہ جس دوڑ میں ہم لگ گئے ہیں نا، یہ دوڑ کسی سے ختم نہیں ہے. ہاں حقیقت ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ دوڑ کس سے ختم ہوئی ہے؟ یہ اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی اس کو کمال حکایت کی. اور فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اصل کی. یاد رکھنا حضرت جی، بزرگ بندہ عمر سے نہیں ہوتا، بزرگ بندہ مال سے ہوتا ہے. بعض عمر کے لحاظ سے بزرگ ہے لیکن بزرگی ان کو چھو کے بھی نہیں گزری ہے. لیکن ایسے بھی ہیں جو عمر کے لحاظ سے بزرگ نہیں لیکن وہ واقعی بزرگ ہیں. ٹھیک ہے، وہ گزر رہے تھے تو ایک بچہ نہ بیٹھا رو رہا تھا. بزرگ تھے نا، اور بزرگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ دل کے بڑے نرم ہوتے ہیں. انہوں نے آ کے بچے سے پوچھا بھائی کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میرا جو ہے نا وہ ایک درہم گم ہو گیا، میں اس لیے رو رہا ہوں. آپ نے فرمایا اتنی سی بات؟ جیب سے نکال کے درہم دیا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پوچھا خوش ہے؟ اس نے کہا جی خوش ہوں، آپ تشریف لے لیں. وہ عصر کی نماز پڑھ کے جب باہر نکلے نا پھر رو رہا تھا. پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ آگے سے کہتا ہے کہ وہ ہوتا تو دو ہونے تھے. کہا اچھا چلو یہ لو. ایک اور دیا، فرمایا اب دو ہو گئے اب تو خوش ہے نا؟ جناب خوش. آپ کو پتا سردیوں میں عصر کی تھوڑی دیر بعد ہی مغرب ہے. وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ آئے تو دیکھا تو پھر رو رہا تھا. وہ پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ آگے سے کہتا ہے حضور اگر وہ ہوتے تو تین ہونے تھے. اچھا یہ لے پھر ایک اور سر پہ ہاتھ پھیرا، پوچھا خوش ہے؟ کہا جی خوش. آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو پھر رو رہا تھا. وہ پوچھا آپ کیوں رو رہا ہے؟ پہلے تو کہہ رہا تھا جی کھو گیا میں نے دے دیا. پھر آیا رو رہا تھا، پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا جی اگر وہ ہوتا تو دو ہونے تھے میں نے دو کر دی. پھر آیا تو پھر رو رہا تھا، پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا اگر وہ ہوتے تو تین ہونے تھے میں نے تین کر دیے. اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ رو کے پھر آگے سے کہتا ہے اگر وہ ہوتا تو چار ہونے تھے. پھر آپ نے فرمایا محبوب نے سچ ہی کہا ہے کہ اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا. یہ کس سے بھرا گیا ہے؟ بھرا گیا کسی سے؟ میں اب کراچی میں آیا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، کسی کا بھی نہیں بھرا گیا. لوٹ لوٹ کے کھا گئے ہیں پاکستان کو، بھرا پھر بھی نہیں گیا. بھرا گیا تو داتا صاحب کا ہی بھرا گیا. عرس بھی ہے نا داتا صاحب کا. بھرا گیا تو نہیں کا بھرا گیا، کیونکہ باج فقیرہ کسے نہ مارے ظالم چور اندر دا. ہم نے تو اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا. قربان جاؤں، ہمارے ایک بزرگ تھے، جیسے میں نے کہا کہ بزرگ بندہ عمر سے نہیں بنتا، بزرگ بندہ مال سے بنتا ہے. اگر کوئی بننے والا ہو تو جوانی میں بھی بزرگ بن سکتا ہے، ایسی کون سی بڑی بات ہے. وہ بزرگ تھے، واقعات بزرگ تھے. اور بزرگوں کی بھی دو رنگ ہوتے ہیں. کچھ بزرگ ایسے ہیں جو کیفیات پہ غالب ہیں، اور کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ جن پہ کیفیات غالب ہیں. اور وہ بزرگ وہ تھے کہ جن پہ کیفیت غالب آتی تھی. تو جن پہ کیفیت غالب آتی ہے ان کو یہ تن من کا ویس کوٹ کا کوئی ہوش نہیں رہتا. ان کو گھڑیوں شڑیوں کی طرف نہیں توجہ ہوتی. ان کی توجہ بس یہی ہوتی ہے کہ محبوب راضی ہو جائے. ان کی توجہ یہی ہوتی ہے بس محبوب راضی ہو جائے. ان کو کیا لگے دیتی چیز. اب دیکھو نا، آپ کے سیالکوٹ کو بھی اللہ نے نہیں، آپ کے کراچی کو بھی اللہ نے کیسی نعمت عطا کی ہے. امیر اہل سنت ہے. حقیقت ہے. اگر نخرہ کرنا چاہیں تو اسے ہے کو معاملہ ایسا کریں کہ لگ پتا جائے. لیکن دیکھو یار کتنا نام ہے، لیکن ذرا سادگی بھی دیکھو. امیر اہل سنت ہیں آج بھی وہ احباب چلے آ رہے ہیں. کیا آپ ویس کوٹ پہننا چاہیں تو نہیں پہن سکتے؟ کیا اگر کوٹ پہننا چاہیں تو نہیں پہن سکتے؟ لیکن رنگ ہے بابوں کے اپنے اپنے. تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کی. ہم نے باتیں کی ہیں، ہم نے اس کے علاوہ کیا کیا. کیونکہ عاشقوں کے یہ رنگ ہوتے ہیں. وہ عاشق کہنے سے تو عاشق نہیں ہوتا ہے. عاشق تو بندہ اپنے کاموں سے ہوتا ہے. کاموں سے پتہ چلتا ہے یہ عاشق کچا ہے کہ پکا ہے. عاشق واقعتاً عاشق ہے، نام نہاد عاشق ہے. تفسیر روح البیان. کیونکہ حضرت نے صحابہ کی نام مبارک نہیں لکھے، اسماء مبارکہ نہیں لکھتے تو میں بھی بتاتا ہوں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ معیار عشق ہے. وہ لکھا ہے کہ دو صحابی کہیں جا رہے تھے تو ظاہر مدینہ طیبہ ایک پہاڑی علاقہ ہے. تو جب وہاں بارشیں ہوتی ہیں تو پھر کئی موسمی نالے جو ہے نا صاف پانی کے اچھل پڑتے ہیں. وہ بھی کوئی ایسا ہی رنگ تھا.
وہ دو صحابی جا رہے تھے تو راستے میں ایک ندی تھی صاف پانی کی، موسمی ندی، ظاہر اس کو کراس کرنا تھا، پلوں کا تو دور تھا نہیں، اتنی ٹیکنالوجی ابھی تھی نہیں، ظاہر کراس کر کے جانا تھا۔ ایک صحابی کراس کر گئے، دوسرے نے نہیں کیا، وہ اسی کنارے کھڑے تھے۔ وہ جو کراس کر گئے انہوں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، بندے کوئی نہیں، کھڑا ہو کے دیکھا تو اسی جانا کھڑے، انہوں نے سمجھا کہ شاید گہرائی سے گھبرا گئی ہیں اس لیے ندی میں نہیں اتر رہے، تو پکار کے کہتے ہیں بھائی آ جائیں، گہری نہیں ہے، آپ نہیں ڈوبیں گے۔ تو آگے سے جواب کہتے ہیں مجھے بھی پتا گہری نہیں ہے، میں نہیں ڈوبوں گا۔ کہا پھر اتر کیوں نہیں رہے؟ تو آگے سے کہتے ہیں میں نے ایک دن حضور نبی علیہ السلام کی میت میں بھی اس ندی کو پار کیا تھا، سوچ رہا ہوں حضور نے پہلے کون سا قدم رکھا تھا، میں بھی وہی رکھوں گا۔ یہ عشق ہوتا ہے، وہ عاشق عاشق کہنے سے تو نہیں بندہ عاشق بن جاتا، اور میں کہتا ہوں عاشقوں کے امام حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضرت کسی کتے کے بھونکنے سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟ ایک طرف کتا بھونکے ایک طرف قرآن بولے، ہم کتے کو دیکھیں کہ قرآن دیکھیں حضرت ہیں؟ کتے کے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے؟ کتے کا تو کام بھونکنا ہے، لیکن وہ قرآن ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پتہ نہیں کیا ہے اس کی اصل کیا ہے، حلال کا ہے کہ نہیں ہے، لیکن قرآن حضرت ہیں اللہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ حضرت اس طرح ہوا نہیں، اس طرح ہوا نہیں، لیکن صوفیہ کہتے ہیں اگر ہوتا تو اسی طرح ہی ہونا تھا۔ وہ کیا؟ جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام مکہ سے بطور خادم ساتھ چلے تھے، لیکن جا کے ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں جا کے جبرائیل امین علیہ السلام بھی عرض کرتے ہیں محبوب اب آگے میں نہیں جا سکتا، اگر آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے، نور ہے لیکن آگے جاؤں گا تو پر رہ گئے۔ حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب یہاں تو صوفیاء نے لکھا ہے کہ وہاں تھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، عرض کی حضور میں آگے نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے، رہ گئے۔ صوفیاء کہتے ہیں اگر وہاں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی جگہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہوتے نا تو انہوں نے عرض کرنا تھا حضور کو ہمیں سڑ جائیں گا جانا نہ لیجیے۔ عشق ہے حضرت، عشق میں اپنی ہوش کسے رہتی ہے؟ سیونی منو رانجا ستو ہی نہ رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا۔ آج وقت ہے حضرت، اس کو ضائع نہ کریں، خوب اپنے اللہ کو یاد کریں، خوب حضور نبی علیہ السلام کو اور یاد کر کے تو دیکھو یار، امام اہل سنت نے تو کمال نسخہ دے دیا۔ آپ نے فرمایا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، یہ ان کے منگتے بن کے تو دیکھو، صرف کمی ہے جو یقین کی ہے، ان کے منگتے تو بن کہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو الخیر اقتی علیہ، حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں کہ کرم اور میں مدینہ طیبہ گئے۔ یہ حضرت یہ تھوڑا سا نا ہمیں اپنے جملے کی اصلاح کرنا پڑے گی، ہماری گردنوں میں سریے ڈال رہی ہیں، نہیں میں ہر سال اتھے ہی ہونا، وہ چلے یا تو کون ہونا اتھے ہونا، اگر وہ ہونا تو یہاں نہ ہو تو وہاں ہونے کی باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ ہاں حضرت وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، تو وہاں ہونے کی باتیں کرتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو یہاں نہ ہو، تو وہاں کیسے ہوتا ہے ہر سال؟ نہیں، بلکہ کس طرح کہنا ہے وہ ہر سال مجھے بلا لیتے ہیں، وہی ہم نے تو بزرگوں سے یہ سنا، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، خود وہاں کون جاتا ہے؟ وہاں پیسے سے کوئی نہیں جاتا تھا، ہاں وہی جاتا ہے جس کو وہ بلاتے ہیں، اگر پیسے سے جانے کی باتیں ہوتی تو بڑے بڑے چلے جاتے ہیں، وہی جاتا ہے جس کو، اس لیے کبھی بھی یہ فکرہ نہیں بولنا کہ جی میں ہر سال ہی ہوتی ہوں نا، بلکہ کہنا ہے وہ ہر سال مجھے بلاتے تھے۔ اور مجھے جو بات سمجھ میں تھوڑی سی آئی نا، یہ جو کرونا آیا اس رمضان میں اللہ نے بڑے بڑوں کی سریت توڑی، اچھا تو ہر سال ہوتی ہونا تو پھر آگے دس ہے نہیں بھائی تو نہیں ملا، اسی بلا نہیں آتے تو آنا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جے چاہیں تیرا جاندے نو تخت عطا فرمائے، جے چاہیں تو شاہاں کولوں در در خیر منگا، صرف یقین کی یقین پہ دیکھیں پھر جو یقین والے ہیں ان کی جھولیاں وہ کس طرح بھرتی ہیں۔ حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا اور کہتے ہیں 5 دن وہاں گزر گئے مجھے، 5 دن وہاں گزر گئے مجھے، اب فرماتے کچھ کھانے کو نہیں ملا، تو ہماری طرح کچے تو نہیں تھے نا، کیونکہ بات نہیں بنی تو ادھر چلے گئے یا ادھر چلے گئے، نہیں وہ جن کے تھے وہ انہیں کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، اور یہ بھی قرآن کی ہے کہ 5 دن کو کھانے کو نہیں ملا۔ مدینہ طیبہ تو وہ خطہ ہے جس کا صدقہ ساری دنیا کھا رہی ہے، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، ہم پہلی بار گئے نہیں تو ہم مسجد نبوی شریف میں اندر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ نالائق وہاں بیٹھا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا،
میرے ساتھ کچھ اور احباب بھی تھے، کچھ پاکستان سے گئے تھے، کچھ وہاں سے شریک ہوئے تھے، ادھر تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھے تھے، میں بیٹھا وہ پڑھ رہا تھا تو ایک بندہ آ گیا، اور آپ کو پتہ ہے اگر کوئی پٹھان اردو بولے تو پتہ چل جاتا ہے کہ پٹھان بھائی اردو بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر کوئی عربی بھی اردو بولے تو اس کا بھی پتہ چلے گا کہ کوئی عربی اردو بول رہے ہیں، لیکن لہجے میں اتنی نفاست، اس طرح لگے یہ ہے ہی کوئی اردو والا، بڑی بہترین اردو بول کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے میرے آگے ایک برتن کر کے کہنے لگے حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی ہے۔ تو میں نے حضرت کو دیکھا، تو میں نے تو دیکھا ہی ان کو پہلی بار تھا، تو میں نے آگے سے ان کو کہا میں حضرت آپ کو خطا لگ رہی ہے، آپ خطا پہ ہیں، یہ دال میرے لیے نہیں آئی۔ تو آگے سے مسکرا کر کہنے لگے کبھی ہمیں خطا نہیں ہوئی، دال آپ ہی کے لیے آئی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آئیے تو گرانے دو، میں نے پکڑ کے نا برتن سامنے رکھ لیا، کیونکہ میں تلاوت کر رہا تھا، مجھے ارادہ تھا کہ کسی ایسی جگہ پر تلاوت کو ختم کروں کہ آگے ذرا آسانی ہو، رکوع آ جائے۔ میں نے رکوع پہ ختم کیا، دال ابھی گرم گرم تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ مدینہ طیبہ کا ماحول کتنا ٹھنڈا ہے، مجھے تھا کہ یہ دال بڑی جلدی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میں نے وہ جلدی سے قرآن تلاوت ختم کی، قرآن پاک کو الماری میں رکھا، اور جو دوست پیچھے بیٹھے تھے میں ان کے پاس آیا، میں نے دال کا برتن درمیان میں رکھا اور میں نے کہا جی دال آ گئی ہے، باہر جا کے ہوٹل سے کچھ اور سالن لیتے ہیں اور روٹیاں لے کے نہ کھاتے ہیں۔ تو انہی احباب میں سے جو بیٹھے ہوئے تھے ایک بندہ مجھے کہنے لگا دال آ بھی گئی ہے؟ میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں ابھی بیٹھا دل میں خیال کر رہا تھا یار جب کہ آئے ہیں گوشت ہی کھا رہے ہیں، کہیں سے دال ملے نہ کھانے کو۔ میں نے کہا بھائی آگے سے ذرا دھیان رکھ کے بیٹھنا، تو دیکھتے سے تو کن کی بارگاہ میں آیا نہیں۔ ہاں اور حضرت جی میں آپ سب سے گزارش، ہمارے سنی بڑی بڑی باتیں بھی عجیب و غریب کر جاتے ہیں، نہیں اگر وہاں اللہ رحمت فرمائے نا تو دال کھانے کو، حلوہ کھانے کو ہمارے سنیوں کا بڑا دل کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں دل کے دل کٹ کے سوٹ نہیں آؤ، جو اتنے جا کے بھی دال کھانا نہیں کرتا ہے، ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے تجھے دال ہی یاد آ بھی۔ ہمارے بڑے دوست بڑی باتیں سناتے ہیں، بھائی دلکاری پڑے نا یہ سارا کچھ بازار سے مل جاتا ہے، 6 ریال کی دال لے کے باہر سے کھا لینا، 6 ریال کا حلوہ لے کے باہر سے کھا لینا، لیکن اتنی بڑی بارگاہ سے مانگنا ہے تو کچھ مانگنا ضروری ہے۔ اتنی بڑی بارگاہ مانگنی بھی ہے تو دال ہی مانگنی ہے، کچھ مانگنا تو صحیح ہے۔ پھر دیکھو ہاں جنہوں نے مانگا نا انہوں نے پھر مانگ کے ہمیں بھی آگے بتا دیا، وہ کیا کہتے ہیں جب میں نے مانگا تو کیا ہوا؟ بھر کے جھولی میری سرکار نے، بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے۔ مانگنا اتنی بڑی بارگاہ ہے، کچھ چیز مانگے گا۔ برحال اس کے بعد حضرت جی میراج بھی معمول ہے کہ مندر بیٹھتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے، اتنی بڑی بارگاہ ہے۔ تو حضرت شیخ ابو الخیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور وہاں جا کے میں نے عرض کی درود و سلام پیش کرنے کے بعد رسول خدا علیہ السلام آپ کا مہمان اور 5 دن کا بھوکا ہوں۔ کہتے یہ کیا کہ نا میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا۔ اب کہتے جب سو گیا نا یہ 2 آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں بھی سویا، اور اس خواب میں سے آ کے مجھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا۔ اب مجھے جگا کے فرمانے لگے ابو الخیر تو سویا، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ کہتے میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اور بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ کہتے مجھے یاد ہے میں نے خواب ہی میں نا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما، بوسہ دیا، تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ابو الخیر تو بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے، یہ لے روٹی کھا۔ کہتے حضور نبی علیہ السلام نے خواب میں مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی۔ کہتے روٹیاں تو پہلے بھی بڑی کھائیں، بعد میں بھی بڑی کھائیں، لیکن اس جیسی روٹی میں نے پہلے کبھی نہیں کھائی، اتنی لذیذ روٹی تھی۔ اور فرماتے میں نے خواب ہی میں نا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے روٹی کھانی شروع کر دی، اور کہتے مجھے یاد ہے کہ میں نے آدھی روٹی کھائی، خواب ہی میں آدھی روٹی کھائی، آدھی روٹی ابھی میرے ہاتھ میں تھی۔ تو کہتے کیا ہوا؟ میں خواب سے بیدار ہو گیا، میری آنکھ کھل گئی، آدھی کھائی تھی آدھی ہاتھ میں تھی، لیکن کیا ہوا؟ آنکھ کھل گئی۔ لیکن کہتے قربان جاؤں ان کی عطاؤں پر، جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی ہاتھ میں موجود تھی، جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی ہاتھ میں موجود تھی۔ کہتے دوسرا کرم ان کا یہ تھا کہ جو آدھی روٹی انہوں نے خواب میں اپنی بارگاہ میں بٹھا کے کھلوائی، آپ فرماتے ہیں اس کا ذائقہ بھی منہ میں موجود تھا۔ حضور نبی علیہ السلام کی عطاؤں کے دریا آج بھی ٹھٹے مار رہے ہیں، وہ مانگنے والے نہیں، ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل، ہم نے سود لینا شروع کر دیا، ہم نے دھوکہ دینا شروع کر دیا۔
ہم نے دودھ میں پانی ملانا شروع کر دیا، ہم نے ملاوٹ کرنی شروع کر دی، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے نہیں مانگا۔ مانگ تو صحیح چل جائے، تو کیا مانگ لے گا یار؟ بھر کے جھولی میری سرکار، تیری جھولی کی حیثیت کیا ہے؟ اتنی بڑی بارگاہ ہے، کیا مانگے گا؟ مانگو، غلط رستے پہ نہ چلو، حضور سے مانگو یار، دیتے ہیں اللہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے۔ مانگ۔ اور یہ جو صوفیاء ہیں پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ مجاز کو لاتے ہیں ہمیں بات سمجھانے کے لیے نا، تاکہ ان کو بات سمجھ آ جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے کمال مثال بیان فرمائی محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے کہ تو کیا مانگے گا اور پھر وہ دیں گے تجھے کیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی کا دور مبارک تھا، وہ بندہ بیمار ہو گیا اور وہ طبیب کے پاس گیا، اس نے نبض دیکھی، اس نے کہا بھئی جو تیری دوائی کے جز ہیں نا، اجزاء جتنے بھی، وہ سارے میرے پاس پڑیں گے، بس شہد نہیں ہے، اگر تو کہیں سے شہد مانگ کے لے آئے تو میں تجھے دوائی بنا دوں گا، میرے پاس شہد نہیں ہے۔ مولانا فرماتے ہیں اس نے ڈبی لی حکیم کی دکان سے اور شہد مانگنے چلا گیا۔ اب وہ بیچارہ ایک دروازے پہ گیا، کسی نے بھی نہیں دیا، کسی کے پاس تو تھا نہیں، کسی کے پاس تھا بھی لیکن اس نے دیا نہیں۔ حضرت دیا کرو، کیونکہ دینے سے کم نہیں ہوتا، دینے سے اور بڑھ جاتا ہے۔ اور قربان جاؤں یہ ہماری تربیت کے لیے تھی۔ اگر حضور نبی علیہ السلام نہ بھی قسم اٹھائے ہمیں تو پھر بھی یقین ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دینے سے بڑھتا ہے، دیا کرو، دیا کرو، اگر چاہتے ہو نا کہ بڑھ جائے تو دیا کرو، دینے سے کم نہیں ہوتا، دینے سے بڑھتا ہے، نہ دینے سے کم ہوتا ہے، دیا کرو۔ اللہ کا شکر ہے ہم تو یہ پیچھے یہ محرم کا ماہ گزرا ہے، قربان جاؤں ہم سے تو 10 روپے نہیں دیے جاتے، قربان جاؤں ان پر جنہوں نے جانیں دے دی حضرت۔ ہاں حضرت یہ کو کربلا وہ معاملہ نہیں تھا کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، نہیں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی نے کمال لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا، یہ نہیں کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، وہ کر سکتے تھے حضرت، وہ چاہتے تو کر سکتے تھے لیکن کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا کیا؟ دے دیا جو کچھ تھا، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو پیارا تھا وہی دے دیا۔ میں اسی والے سے بس ایک بات کر کے میں واپس آؤں گا اور اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ یہ لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ رواں دواں ہوا نا کربلا معلیٰ کے لیے، تو ایک بی بی صاحب ایسی بھی تھی خاندان اہل بیت میں سے کہ جن کو جانے کی اجازت نہیں ملی تھی، وہ مدینہ طیبہ میں رہی، میں ادب کی وجہ سے نام ہے، میری ایک اپنی کیفیت ہے، وہ وہاں ہی رہ گئی۔ اب بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ رواں دواں ہونے لگا نا، ان کی کوشش تھی کہ 2 کام ہو جائیں، یا تو مجھے اجازت مل جائے، اگر مجھے اجازت نہیں مل رہی تو پھر حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے جو جن سے وہ بڑی تھی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے پاس آئے ہیں۔ آپ کو پتہ نا حضرت کہ جو بہنیں ہیں ان کو اپنے بھائیوں سے کتنا پیار ہوتا ہے، اسپیشلی اگر بہن بڑی اور بھائی چھوٹا ہو پھر تو بڑا ہی پیار کرتی ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے جب باری بھائیوں کی آتی ہے نا تو بھائی تو پھر غضب ہی ڈالتے ہیں، نہیں پیار کیا کرو، محبت کرو، پیار کرو۔ اور میں کہتا ہوں حضور نبی علیہ السلام نے یہ کمال سبق دے دیا امت کو کہ بہنوں سے کس طرح پیار کرنا ہے۔ حضور نبی علیہ السلام کی رضائی ہمشیرہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں تو حضور نبی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے لیے اپنی چادر پہ بچھائی۔ وہ 2 تھے اور اس وقت لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ نکلنے لگا نا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رکھا تھا، تو لکھا ہے کہ یہ پیار سے قریب ہوئی اور حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، انہوں نے چھلانگ لگائی اور اپنی بہن کی گود میں آ گئے۔ آپ بڑی خوش ہوئی کہ میں نے مار کا سر کر لیا، میں تو نہیں جا سکی لیکن بھائی کو تو رکھ ہی دیا۔ اب لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، آپ ہی آگے بڑھے اور حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کو بات ارشاد فرمائی، تو حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ گئے۔ اب یہ تو بڑی خوش تھی کہ میں تو جا نہیں سکی، چلو بھائی کو تو رکھ ہی دیا، لیکن کیا دیکھا کہ بھائی پھر واپس چلے گئے، تو لکھا ہے کہ امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، رو کر عرض کرتی ہیں بابا جان
یہ آپ نے میرے بھائی علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ میری گود میں سے پھر آپ کی گود میں چلے گئے؟ آپ نے پوچھا بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا ان کے کان میں کہ میری گود میں سے تیری گود میں چلے گئے؟ تو عرض کرتی ہیں بابا میں نے ان سے کہا تھا اے علی اصغر آپ کیسے بھائی ہیں کہ بابا کی جو ہمشیرہ ہیں وہ تو ساتھ جا رہی ہیں اور آپ اپنی بہن کو مدینہ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جب میں نے یہ کہا تو یہ میری گود میں آ گئے۔ اب بابا آپ بتائیں آپ نے کیا کہا تھا؟ تو لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بیٹی میں نے اس کے کان میں کہا علی اصغر تو یا مدینہ میں اپنی بہن کے پاس ہی رہ رہا ہے، اگر وہاں میدان کربلا میں اللہ نے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرے بابا حسین کیا کریں گے؟ ہم نے کیا دینا ہے اور ہم نے کیا دیا؟ قربان جاؤں دینے والے تو وہ تھے کہ تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ اس لیے تو پھر کمال لکھا تھا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ اب فرماتے ہیں عاشق تو ہر ایک بنا پھرتا ہے لیکن قربان کر بتا دیا کہ عشق کرتے کس طرح۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، تارا چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کرنے ہو۔ چلو میں آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں، آپ کو ذرا آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی کہ کربلا معلیٰ میں ہوا کیا تھا۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ نقشبندی مجددی بزرگ ہیں، یہ انڈیا میں حضرت کا مزار ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے مرید تھے، تفسیر مذہبی تصنیف فرمائی حضرت، بڑی باکمال شخصیت تھی حضرت۔ اور یہ لکھا ہے کہ حضرت کی جو بی بی صاحبہ تھی نا وہ مزاج میں بڑی سخت تھی، زبان کی بڑی کڑوی تھی اور اکثر و بیشتر حضرت کے لیے بھی بڑے بڑے سخت جملے بول جایا کرتی تھی، لیکن حضرت نے سب مریدوں کو کہہ رکھا تھا یہ جو مرضی کہیں تم نے آگے سے کبھی نہیں بولا، کوئی مرید نہیں بولتا تھا۔ لکھا ہے کہ حضرت کا کوئی نیا نیا مرید نا کابل سے آیا، افغانستان سے، حضرت نے کوئی خانقاہ میں کام اس کے ذمہ لگایا، وہ کام کر رہا تھا، بی بی صاحبہ تشریف لے گئے، آپ نے آ کر نا اس کابلی پٹھان سے پوچھا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا مجھے یہ کرنے کا حکم پیر صاحب نے دیا ہے۔ پہلے تو اس کی ہوئی، پھر بی بی صاحبہ نے توپوں کا منہ پیر صاحب کی جانب کر دیا۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جب تلوار ہر کوئی لگاتا تھا، اس نے بھی لگا رکھی تھی، اب اس کو تو نہیں پتا تھا یہ بی بی صاحبہ کون ہے۔ جب انہوں نے تلخ الفاظ بولے نا پیر صاحب کے لیے، اس نے تلوار کو ہاتھ ڈالا اور کھینچی نیام سے ان کی گردن اڑا دی۔ حضرت کو بذریعہ کش خبر ہوئی کہ خانقاہ میں معاملہ خراب ہو گئے، اب بھاگتے ہوئے تشریف لائے، مرید کا ہاتھ پکڑا اور اس کو باہر لے گئے۔ اب باہر جا کے پیر صاحب بھی رو رہے ہیں اور مرید بھی رو رہا ہے۔ جب کفیہ سنبھلی نا تو پیر صاحب کی بارگاہ میں مرید نے عرض کیا حضرت آپ اتنے بڑے شیخ ہیں اور یہ حضرت کے تصرف کا عالم ہے کہ اگر اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو اس کو بھی سرما کر دیں، لیکن ایک عورت ذات اور اتنی ضرورت کی حضرت کی کہ حضرت کے لیے اتنے گستاخانہ جملے بولے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ سننا حضرت جی سے کہتے کس کو؟ آپ پھر رو پڑے۔ آپ نے فرمایا جب میں مجاہدے کر رہا تھا نا قرب الہی پانے کے لیے تو ایک دن مجھے الہام ہوا، وہ مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں، کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر الہام ہوا مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے، ہم اس سے بھی بڑے راضی ہیں، وہ بھی ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے، لیکن اس میں عیب ہے، ایک نقص ہے، زبان کی بڑی کڑوی ہے، کبھی تو ہماری محبت میں اسے نکاح کر لینا تو ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں گے۔ حضرت رو پڑی۔ آپ نے فرمایا گستاخی کرنا تو دور کی بات، اگر میں ایک نظر اس پہ ڈالوں تو یہ بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں۔ یہی تھا کربلا میں طاقت ہندیاں زور ٹل کے تو دیکھو۔ اور ہمارا مزاج تو یہ حضرت اگر اگے ماڑا ہوئے تو ہی کچھ ٹلنے ہیں، دو چنڈا میں فری دیاں چھوڑ دینے کیوں ہمیں پتہ ہے اس نے کیا کہنا ہے، لیکن نہیں حضرت یہ ٹل جایا کرو، مجھے پتہ ہے یہ دائیں بائیں والے نہیں کھلونے کھڑے ہونے دیتے تھے، اب اگر ٹل جائیں گے نا یہ دائیں بائیں والے آپ کو تانے دیں گے، پنجابی میں کہتے ہیں مینے ماریں گے، رہ گئے ہیں یہ کیا کرو آہو یار میں رہ گئے ہیں، کبھی رہ کے تو دیکھو یار، تھپڑ مار کے بھی دیکھا ہے نا، کبھی نہ مار کے بھی دیکھو، اللہ تھپڑ مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن خدا کی عزت و عظمت کی قسم نہ مارنے سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے، کبھی رہ کے تو دیکھو، کبھی اس کے لیے ہاتھ روک کے تو دیکھو، یہ دائیں بائیں والے آپ کو نہیں رہنے دیں گے، یہ آپ کو بڑی بڑی جگتیں لگائیں گے، اوے رہ گئے ہیں کہنا ہو یار میں رہ گئے، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، تو ہرن کھیڑ فقیرہ،
جتندا مل کوٹی پیسی ہرندا مل ہیرا ہے. کبھی رہ کے تو دیکھو یار. پھر دیکھو حضرت جی ہوتا کیا ہے. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو. در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلوارا کنے ہو. جتوال ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بنے ہو. سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بنے. دیا کرو دو دینے والوں نے کیا کیا نہیں دے دیا. ہم تو کچھ بھی نہیں دیتے. وہ بیچارہ شاید مانگنے گیا, کسی کے پاس تو تھا نہیں, پر کسی کے پاس تھا بھی تو اس نے نہیں دیا. وہ جب کہیں سے نہ ملا تو آخر میں اس کے دل میں خیال آیا یار چلو کہیں سے نہیں ملا تو بادشاہ کے دروازے پہ بھی قسمت آزمائی کرتے ہیں, ہو سکتا ہے بات مل جائے. وہ لکھا ہے کہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پہ آیا اور آ کے دستک دی. وہ حضرت ایاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دروازہ کھولا, ان کو شیشی دکھا کے نہ ڈبیا. عرض کرتا ہے حضرت بادشاہ سلامت کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں آپ کی رعایا میں سے ایک غریب بندہ شہد مانگنے ہے, اگر تھوڑا سا عطا کر دیں تو کسی کی جان بچ جائے گی. آگے سے حضرت یاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے کہ میں بھی تو غلام ہی ہوں, بادشاہ کی بارگاہ میں تیری درخواست پیش کرتا ہوں, جو حکم ہوگا آگے تجھے سنا دوں گا. مولانا روم نے لکھا ہے کہ وہ گیا جا کر بادشاہ کی بارگاہ میں شیشی دکھا کے کی حضرت آپ کی رعایا میں سے ایک غریب بندہ شہد مانگنے آیا ہے, اب جو حکم ہو. لکھا کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی نے ڈبیا پکڑ کر شیشی اور فرمانے لگے کہ نوکروں سے جا کر کہو کہ 3 شہد کے اٹھا کے اس کے گھر چھوڑو. حضرت یاد رحمۃ اللہ تعالی نے عرض کی حضور وہ ایک شیشی شہد کی مانگنے آیا ہے, آپ 3 عنایت فرما رہے ہیں, یہ کیا؟ تو جواب کیا دیا, اوے ایاز وہ غلام ہے, وہ فقیر ہے, وہ نوکر ہے, وہ عام ہے, اس نے اپنی اوقات کے مطابق مانگنا ہے. ہم بادشاہ ہیں, ہم اپنی حیثیت کے مطابق عطا کریں. کیا مانگو گے یار, کیا مانگ لو گے تم, کیا مانگو گے, کیا یار مانگو تو صحیح. خدا کی قسم جس دن دل سے مانگو گے نا, ادھر سے نہیں ادھر سے, اس دن پھر تم نے بھی پورے کراچی میں یہ دہائی دیتے پھرنا ہے, بھر کے جھولی میری سرکار, مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے, مانگو تو صحیح ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت جی روحانی طور پہ ہم دن بدن حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور جاتے جا رہے ہیں. دور نہ جاؤ, بلکہ جب بھی کوئی مشکل پڑے تو وہ امام اہل سنت والا نسخہ آزما لیا کرو. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے آقا میرے مولا تیرے قربان. خوب حضرت جی خوب. اور جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی میں وہیں لا کے ختم کرنے لگا ہوں, کیونکہ مجھے اس بات کا احساس ہے 12:30 ہو رہی ہیں اور صبح ظاہر ہے آپ سب نے کام پہ بھی جانا ہے. تو یہ جن کو لگ جاتی ہے نا حضرت جی پھر ان کو نہیں. میں یہ ماشاءاللہ اچھا ٹھیک ہے میں کر دوں میں بس میں گفتگو کو سمیٹ, مجھے احساس ہے حضرت جی وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے. اصل میں ہم بھی حضرت جی سیالکوٹ سے ظاہر بائی روڈ آئے ہیں اور آ کے صرف وضو کیا ہے, جہاں ہم ٹھہرے ہیں نا صرف وضو کیا آ کے, اور میں آپ کی جانب نکل آیا کہ چل بولے اٹھ فریدا ستیا میلہ ویکھن جا, یہ کو بخشیا مل جاوے تم ہی بخشیا جا. یہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت, ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا. یہ کچھ بھی نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہی ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. چلو میں حضرت نے یہ رکا دیا, میں حضرت کی سنا دیتا ہوں, وہ رہنے دیتا ہوں. اس کو بھی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حکایت کی ہے. اب فرماتے کو دانا آدمی تھا, دانا لوگ کم ہوتے ہیں, اللہ نے مال بڑا عطا کر رکھا تھا لیکن اولاد آگے سے نااہل تھی. اس نے کہا مال میں نے کمایا ہے حلال سے, اب پتہ نہیں ہے میرے مال سے کیا کریں گے, جواب تو مجھے دینا پڑے گا. اس نے ایک سلسلہ کیا انتقال کرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا بھائی کاغذ اور پینسل لاؤ, میں تمہارے لیے وصیت لکھ لوں تاکہ بعد میں آپس میں لڑائی نہ پڑے. وہ بیٹے بڑے خوش ہوئے. اس نے ایک وصیت لکھ کے نا تو کاغذ میں بند کر کے نا اس کے اوپر لکھ دیا کہ اس وصیت کو تب کھولنا ہے جب سارے میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں. ٹھیک ہے جی. پھر ایک اور لکھی, اس کو بند کر کے اس کے اوپر یہ لکھا کہ اس کو تب پڑھنا ہے جب میرا جنازہ ہو جائے.
اور مجھے نہیں پتا آپ کے کراچی میں کیا مزاج ہے، ہمارے ادھر تو یہی ہے، غریب کے جنازے پہ ہوتا کوئی نہیں، امیر کے جنازے سے رہتا کوئی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کے کراچی میں کیا ہوتا ہے، ہمارے ادھر تو وہ ہے کہ غریب کے جنازے پہ آتا کوئی نہیں ہے اور غریب امیر کے جنازے پہ رہتا کوئی نہیں ہے۔ پتہ نہیں حضرت جی، میں نے تو بڑے علماء سے یہ سوال کیا کہ حضرت کو کئی جگہ لکھا ہے کہ غریب کے جنازے پہ ثواب کم ملتا ہے اور امیر کے جنازے پہ زیادہ ملتا ہے، ثواب تو یکساں ہی ملتا ہے۔ پتہ نہیں حضرت ہم غریب کے جنازے پہ کیوں نہیں جاتے؟ نہیں، اللہ کے لیے جایا کرو، جہاں بھی جاتے اپنے اللہ کے لیے جایا کرو۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کو راضی کر رہے ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بات اسی کی بنے گی جس پہ اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہوگا۔ یہ بندے کو راضی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ جس انداز سے ہم کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ بڑے خوش ہوئے، ایک دو دن بعد حضرت کا انتقال ہو گیا، غیر امیر آدمی تھا، جنازے کا اعلان ہوا، سارے کا سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ جب وہ صفیں بن گئی نا اور امام صاحب جنازہ پڑھانے لگے تو وہ بڑا بیٹا آ گیا ہے اور مولانا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، حضرت ابا جی نے 2 وصیتیں لکھی تھی، ایک لکھ کے لکھا تھا اس کو تب پڑھنا ہے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ ظاہر ہے سارے جنازہ پڑھنے آ گئے ہیں تو آپ وصیت پڑھ دیں۔ وہ مولانا نے لفافہ کھولا، وصیت پڑھی تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو بندہ بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کے میرا جنازہ نہ پڑھے تو میری ساری جائیداد اس کو دے دی جائے۔ اور حضرت آپ کو پتا مفتی تو ہم سارے ہی ہیں، مسئلہ تو 1 سیکنڈ میں گھڑتے ہیں، حضرت وہ سب نے گھڑ دیا ہوتا ہے، نہیں فرض کفایہ ہے، یہ نہیں پڑھیں گے تو اگلا پڑھ دیں گے، کوئی نہیں، کچھ بھی تھوڑے بھی پڑھ دیں تو سب کا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک بندہ نکلا، دوسرا نکلا، وہ تیسرا، وہ سارا گاؤں جا کے کونے میں کھڑا ہو گیا کہ ہم نے ثواب نہیں لینا، ہم نے پیسے لے لے۔ اللہ حضرت جی کبھی گھاٹے کا سودا نہ کرنا، کبھی یہ گھاٹے کا سودا نہ کرنا۔ اب رہ گئے مولانا اور حضرت کے بیٹے، وہ بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا، یار یہ ابا جی نے کیا کرنا ہے، حق تو ہمارا ہے تو ابا جی تو سارا گاؤں جی کو دے گئے، چلو اب یہ ہو سکتا ہے سارا تو نہیں ملے گا، کچھ نہ کچھ تو ہم بھی لیں نا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بھی جنازہ چھوڑا، جا کے وہ بھی کونے میں کھڑے ہو گئے۔ یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی نے ابھی نہیں لکھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، ہاتھ نہیں لاندے ڈردے، جنا لئی تو باپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے۔ تو حضرت جی کبھی کبھی قبرستان جایا کرو، لیکن فون بند کر دینا، کیونکہ یہ فون تمہیں کچھ بھی نہیں کرنے دے گا وہاں میں بیٹھے، اس کو سائلنٹ پہ لگا لینا، ایئرپلین موڈ پہ لگا لینا، اس کو بند کر دینا، اور وہاں قبرستان بیٹھ کے نا قبروں کو دیکھا کرو، اس کے اوپر لگی ہوئی تختیوں کو دیکھا کرو کہ یہاں کے کتنے کتنے بڑے چودھری لیٹے ہیں، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کو چھوڑ کے شیش محل چلیا، کو پلیا ناز تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، غلام فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا۔ جایا کرو کبھی کبھی قبرستان، ہفتے میں 1 بار ضرور جایا کرو، لیکن فون بنا، پھر وہاں بیٹھ کے قبروں کو دیکھا کرو۔ ویگ فریدا مٹی بھولی، مٹی ہے نا یہ مالک کے رنگ ہے، مٹی بول رہی ہے، مٹی دیکھ رہی ہے، مٹی سن رہی ہے، مٹی چل رہی ہے، یہ رنگ ہے مالک ہے مٹی۔ ویگ فریدا مٹی بھولی، مٹی نو ویگ کے مٹی بھولی، مٹی ہستی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی۔ دیکھا کرو کبھی کبھی قبرستان جا کے، چاندی واری کیا ڈرونا بنے، ہاتھ نہیں لاندے ڈردے، جنا لئی تو باپ کمائے کتھے نے تیرے کر۔ وہ سارے کھڑے، اب رہ گئے صرف مولانا۔ اللہ اللہ کیا کرنا۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ ادھر سے نا وہ 4 ملنگ گزر رہے تھے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے تعلق تھے۔ انہوں نے دیکھا جنازہ کھڑا ہے، فری کا ثواب ہے، جہاں جانا ہے 5 منٹ لیٹ چلے جائیں گے، چلو جنازہ پڑھتے ہیں، وہ کل جا کے تو نیکیاں کام آنی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کی زندگی اس کی رضا کے مطابق ہوگی، کل نیکی تو کام آنی ہے۔ آؤ فری کی نیکی ہے، وہ آ گئے تو آ کے کیا دیکھتے ہیں، میت مولانا اور سارا گاؤں کونے میں کھڑے، پوچھا جنازہ نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا جی بابا جی نے وصیت لکھی تھی جو میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کر نہ پڑھے تو میری ساری جائیداد ان میں تقسیم کر دی جائے۔
اب یہ سارے بدبخت وہ ہیں کہ جن کو نیکیاں نہیں چاہیے، ان کو پیسے چاہیے. تمہارا کیا ارادہ ہے؟ نیکیاں چاہیے، پیسے چاہیے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں وہ پیسے لیتے جو نیکی چھوڑ کے ملے. آپ آگے کھڑے ہو، ہم تینوں آپ چاروں آپ کے پیچھے. وہ مولانا آگے کھڑے ہو گئے، وہ پیچھے کھڑے ہو گئے. جنازہ پڑھا گیا، دعا ہوئی، پڑھ کے جانے لگے تو بڑا بیٹا پھر آ گیا. اگر اس کرتا ہے حضرت والد صاحب نے 2 وصیتیں لکھی تھی، ایک تو پڑھ دی، دوسری انہوں نے لکھا تھا اس کو تب پڑھنا ہے جب جنازہ ہو جائے. اب جنازہ آپ نے پڑھا ہے تو دوسری وصیت بھی پڑھ دیں. اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ لکھا ہے کہ جب دوسری وصیت کھول کے پڑھی نا تو اس میں لکھا تھا میری پہلی وصیت منسوخ، سارے پیسے ان کو دیے جائیں جنہوں نے جنازہ پڑھا ہے. مولانا فرماتے ہیں دنیا دارا تیرے نہ لینجی ہونا، تو اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے دنیا دنیا کرتا رہا لیکن ملنا پھر بھی تجھے کچھ نہیں. قبر میں تمہیں بالکل خالی جانا. ہاں آج وقت ہے اپنے اللہ کو راضی کرو، خوب یاد کرو، خوب حضرت جی یاد کرو. ککھ بھی نہیں نال جانا، ککھ بھی یہ انگوٹھی تک ساتھ نہیں جانی. یہ گھڑی میں اپنا سارا کچھ سیالکوٹ میں چھوڑ کے آیا. میرے پاس یہ ویسٹ کوٹ ہے، یہ کپڑے ہیں، چند تھوڑے سے پیسے ہیں جیب میں، یہ گھڑی ہے، انگوٹھی ہے، ٹوپی ہے، امامہ شریف. اس کے علاوہ میں سارا کچھ سیالکوٹ، یہاں باہر گاڑی کھڑی ہے، باقی سارا کچھ میں سیالکوٹ میں چھوڑا ہے. سیالکوٹ کی تو بات ہی نہ کرو. اگر آج میرے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو جو سیالکوٹ میں ہے وہ تو سیالکوٹ میں ہے. جو میں نے پہن رکھا ہے یہ نہیں میرے ساتھ جانے دینا کسی نے. سیالکوٹ کی بات تو دور رہ گئی ہے، جو پہن رکھا ہے نا یہ کسی نے میرے ساتھ نہیں جانے دینا. سیالکوٹ کی کیا بات کرنا، کچھ بھی ساتھ نہیں جانا. ساتھ 2 ہی چیزیں جانی ہیں، اچھے اور برے اعمال. آج وقت ہے میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو. کسی کو دھوکہ نہ دو، اپنے اللہ پہ یقین رکھو. مانگو تو دیکھو